دونوں جہاں تیری محبت میں ہار کے، وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے۔ فیض صاحب کی یہ غزل جو اردو شاعری کا حسن ہے، اثاثہ ہے۔ فیض صاحب کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے غزلیں جو کم لکھی ہیں، بہت کم لکھی ہیں ان کے اپنی نظم کے مقابلے میں، چونکہ یہ زمانہ نظم کا تھا اور نئی جب اثرات ادب پہ پڑے۔ اس سے پہلے نظم موجود تھی، مرثیہ، رباعی، مثنوی ہو گئی، قصیدہ ہے، لیکن جب معرہ نظم، آزاد نظم، پابند نظم اور دوسری تیسری نظموں کی یلغار پڑی اس ادب پہ، اردو ادب پہ، تو وہیں پہ نئی نظموں کے تجربات کیے گیا اور ان پہ ہی قلم اٹھایا گیا۔ چون اس کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ نظم میں خیالات کے اظہار کی زیادہ آزادی ہوتی ہے، آپ زیادہ بیان کر سکتے ہیں۔ غزل میں قافیہ وغیرہ کی اس کی محدود پابندی ہوتی ہے۔ اچھا، تو فیض صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ہو سکتا ہے وہ غزل نہ لکھتے تو ان کی وہ پہچان نہ ہو پاتی جو کہ ابھی ہے۔ ممکن ہے کہ یہ آراء ایک دی جا سکتی ہے، خیال ایک ہوتا ہے، ایک نظریہ ایک انسان کی سوچ کی ہے، وہ دے سکتا ہے، تو یہ ایک سوچ بھی ہے۔ باقی تعین جو ہے وہ سامعین آپ پہ چھوڑتا ہوں، کیا یہ بات واقعی حقیقت ہے یا نہیں ہے۔ میرے پاس جو چیز تھی وہ آپ کو بتانا مقصود تھا۔ غزل ہے: ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے۔ پرورش لوح و قلم سے مراد ہے کہ ہم ادب کی پرورش، تخلیق کرتے رہیں گے، اور جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے۔ اسی تحریر اور تقریر، جو بنیادی حقوق ہوتے ہیں کسی بھی ملک کے، قوم کے، علاقے کے شہریوں کے، وہاں کے رہنے والوں کے، تحریر ہوتی ہے، اور تحریر آزادی ہے اور تقریر آزادی ہے۔ تو فیض صاحب کہتے ہیں جو دل پہ حالات ہیں، یعنی جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں، جو میرے سامنے کے واقعات ہیں، ان پہ میں قلم اٹھاتا رہوں گا، اس چیز کو ادب کا حصہ بناتا رہوں گا، لکھتا رہوں گا، اور کہتا ہے جو میرے دل پہ گزرتی ہے، جو واردات گزر رہی ہے، جو چیز میں دیکھوں گا اسے بیان کرتا رہوں گا۔ جیسے حبیب جالب کا شعر ہے نا کہ شعر سے، شاعری سے ڈرتے ہیں، کم نظر روشنی سے ڈرتے ہیں، تو گویا کہ شعر کی صورت میں فیض صاحب کہتے ہیں میں آواز حق بلند کرتا رہوں گا۔ اور یہ کم نظر لوگ ہوتے ہیں جو بقول جالب کے شعر کی آواز سے، اس کے ادب کی تخلیق سے ڈر جاتے ہیں کہ اس سے ان کے اقتدار پہ چوٹ پڑ رہی ہوتی ہے۔ اسباب غم عشق باہم کرتے رہیں گے، ویرانی دوراں پہ کرم کرتے رہیں گے۔ غالب کا شعر ہے نا کہ ایک ہنگامے پہ موقوف ہے گھر کی رونق، نوحہ غم ہی سہی نغمہ شادی نہ سہی۔ تو اسباب غم عشق، اور ایک اور شعر ہے اسی طرح، عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا۔ غالب کا شعر ہے عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا، درد کی دوا پائی، درد لا دوا پایا۔ تو یہاں پہ بھی کہتا ہے کہ غم عشق بہم کرتے رہیں گے، یعنی عشق جو ہے وہ چلا گیا ہے۔ یہاں پہ نوحہ غم کا نام آپ دے سکتے ہیں، اور ویرانی دوراں کو نوحہ غم، اور اسباب غم عشق اسے آپ ہنگامہ، ایک ہنگامہ ہے عشق، جس سے کیا ہے ویرانی دوراں، زمانے کی جو ویرانی، زمانے میں جو پڑنے والے مظالم، زمانے کی جو بے رنگی ہے، جو ایک بھوک، افلاس، غربت اور زباں بندی اور تالے بندی ہے، اس کو کیا کرتے رہیں گے، اس پہ ہم کرم کرتے رہیں گے اور اپنی چیز کو، واردات کو بیان کرتے رہیں گے۔ اسے کہتے ہیں مطلع ثانی، چونکہ اس کی بھی کافی ردیف وہی ہیں جو مطلع میں ہیں۔ ہاں تلخی یام ابھی اور بڑھے گی، ہاں اہل ستم مشق ستم کرتے رہیں گے۔ شاعر کہتا ہے کہ جو آزادی اظہار پہ پابندی ہے، میں جو چیز ہے فیض کی شاعری کے تناظر میں بیان کر رہا ہوں، وہ کیا ہے؟ تلخی یام، یہ مزید ابھی حاکم وقت اور عامر اس آواز کو، میری سوچ کو، فکر کو دبانے کے لیے کیا کرے گا؟ منظور یہ تلخی، یہ ستم ہم کو گوارا، دم ہے تو مداوع علم کرتے رہیں گے۔ یہاں پہ شاعر نے جو
مشق ستم، اہل ستم کی طرف سے مشق ستم تھی، کہتا ہے وہ کرتے رہیں گے، مجھے پتہ ہے وہ کبھی بھی نہیں روکیں گے، لیکن کہتا ہے وہ کرتے ہیں تو کرتے رہیں، مجھے جو ہے یہ تلخی بھی منظور ہے، یہ ظلم بھی گوارا ہے، میں اس پہ راضی ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور کہتا ہے کہ دم ہے تو مداوع علم کرتے رہیں گے، میرے اندر کوئی طاقت ہوئی، سکت ہوئی، اور میرے اندر جو پرورش لوح و قلم کی جرأت ہوئی، تو میں کیا ہے ان غموں کا علاج اور مداوع ان کا درماں کرتا رہوں گا، میں باز نہیں ہوں گا۔ میں خانہ سلام میں تھے تو ہم سرخی میں سے تزئین در و بام حرم کرتے رہیں گے۔ اچھا، میں خانے سے مراد ہے اشتراکی سوچ، انقلابی سوچ۔ کہتے ہیں کہ جب تک یہ اشتراک قائم ہے، یہ سوچ قائم ہے، تو کہتا ہے کہ ہم سرخی میں سے، سرخی میں یہ استعارہ اشتراکی تحریک کے لیے، انقلابی کے لیے، اور یہ سرخی میں جو ہے وہ اشتراکی یا انقلابی جذبہ ہے۔ تو کہتے ہیں تزئین در و بام حرم، اور حرم جو ہے یہ گہوارہ ہے وطن کا، یہ گہوارہ ہے یہ حرم مطلب اس کا ہے استعارہ وطن کا، اور حرم جو ہے سماج اور معاشرے کی۔ تزئین کہتے ہیں اس کی آرائش کرنا، سجانا، در و بام دروازے، کھڑکیاں، اس کو دیواروں کو کہتے ہیں۔ تزئین در و بام حرم کرتے رہیں گے، کہتے ہیں حرم کا مطلب ہوتا ہے معاشرہ، وطن، اور حرم کا استعارہ ہے وطن اور معاشرے کے لیے، سماج کے لیے۔ کہتے ہیں اگر میرے اندر انقلابی سوچ اور اشتراکی نظام موجود ہے، تو ہم جو ہے اشتراکی جذبے اور طاقت کی بنا پر، اس سچے جذبے اور خلوص کی بنا پر وطن اور سماج کی تزئین و آرائش کرتے رہیں گے، اس کی بقا کی جنگ، اس کو سجانے کے لیے لڑتے رہیں گے، کیونکہ اگر در و بام نہ رہیں تو حرم بھی سلامت نہیں رہتا ہے۔ باقی ہے لہو دل میں تو ہر اشک سے پیدا، رنگے لب و رخسارے صنم کرتے رہیں گے، وہی مفہوم ہے، استعارے بدل گئے ہیں۔ اچھا، ہر اشک سے پیدا، اشک سے مراد ہے سرخی میں، یعنی ہر ایک سوچ اور فکر، ہر شعر، ہر قول کی بدولت، رنگے لب و رخسارے صنم، رنگ کا جو ہے تزئین در و بام آ گیا، تزئین کا، اور صنم سے مراد ہے میں خانہ۔ دونوں میں وہی چیزیں ہیں، ایک ہی صرف استعارے بدلے ہیں۔ اچھا، ان دونوں شعروں میں صنعت مرات النظیر کا استعمال بھی شاعر نے کیا، اور کمال مہارت سے کیا ہے، خوبصورتی سے کیا ہے۔ میں خانہ، سرخی میں، اور تزئین، حرم بھی، چاروں آ گئے۔ اچھا، اشک، رنگ، لب، رخسار اور صنم، محبوب، صنعت مرات النظیر کا، اس میں علامتیں جو ہیں روایت اور قدیم اور پرانی ہیں، لیکن شاعر نے انہیں نئے رنگ دے دیے۔ آخری شعر ہے غزل کا، ایک طرز تغافل ہے، سو ان کو مبارک کی قرض تمنا ہے، سو ہم کرتے رہیں گے۔ جو حکمران طبقہ ہے وہ ہمیشہ عوام کے مسائل سے تغافل، لاپرواہی، روح گردانگی اور نظر انداز کی روش کو اپنائے رکھتا ہے، تو شاعر کہتا ہے کہ وہ یہ کریں گے طرز تغافل، ساتھ میں کہتا ہے ان کو مبارک، طنز کر رہا ہے اس پہ، اور ایک قرض تمنا ہے، اگرچہ یہ مہم ہے، یہ کہیں پہ مایوسی کی علامت ہے، لیکن شاعر کہتے ہیں قرض تمنا ہے۔ عرض تمنا سے یہ مراد ہے جو شاعر پیچھے بیان کر رہے، کہتا ہے کہ میں اپنے کام نپٹاتا رہوں گا، میں پرورش لوح و قلم کرتا رہوں گا، میں آواز حق بلند کرتا رہوں گا، کہتا ہے کہ قرض تمنا ہے، جو میرا حق ہے سو ہم کرتے رہیں گے۔ اچھا، یہ تو ساری اس غزل کی تشریح کی ہے جو فیض کے عہد تھا یا فیض کے حالات زندگی تھے اس کی تناظر میں۔ غزل کے ہر شعر کا جو ایک اس کے عشق حقیقی تو عشق مجازی بھی ہے۔ اچھا، یہاں پہ پرورش لوح و قلم ایک یہ ہے کہ شاعر محبوب کو کہتا ہے کہ جو تم سے پیار، محبت اور اس چیز کا ہے جو دل پہ گزرتی ہے، تمہارے فراق، تمہارے ہجر میں، اسے میں بیان کرتا رہوں گا، تمہارے عشق میں
جو میری زندگی میں ویرانی دورہ ہیں، ہر دن جو ہے وہ مشکل اور اس کا نشان ہے، کہتا ہے اسے بھی میں اسے بھی نپٹاتا رہوں گا۔ ہاں اہل ستم، مشق ستم، یہاں پہ اہل ستم سے مراد ہے جو محبوب حسین لوگ ہوتے ہیں، کہتا ہے مشق ستم وہ بھی کرتے رہیں گے۔ اور کہتا ہے کہ مجھے ان کی مختلف حوالوں سے فراق اور درد یہ جو ہے نا وہ دینا ہے، تو وہ اپنا کام کرتے رہیں گے اور میں اس غم سے نکلنے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ میں خانہ سلامت ہے تو ہم سرخی میں سے، یعنی عشق اور محبوب سلامت ہے تو ہم اس محبوب سے عشق کا جو جذبہ ہے اس کی بنا پہ تزئین در و بام حرم کرتے رہیں گے، اپنی حرم زندگی کو سجاتے رہیں گے۔ وہی استعارے ہیں کہ اگر میرے دل میں کوئی لہو باقی ہے، سکت باقی ہے، تو اپنے ہر محبوب سے فراق کی بدولت جو ہجر ہے، فراق ہے اور اشک بہ رہے ہیں، اس کی بدولت میں کیا کروں گا، محبوب کے حسن میں اس پہ شاعری لکھتا رہوں گا، اس کے حسن کو بیان کرتا رہوں گا۔ چونکہ اردو شاعری کی روایت ہے کہ محبوب ہمیشہ طرز تغافل کرتا ہے، وہ عاشق کو کسی خاطر میں نہیں لاتا، اس کے کسی بات پہ کوئی کان نہیں دھرتا، اور اس کی وفاؤں کا جواب وفاؤں سے نہیں دیتا، اس کی محبتوں کے بدلے میں ہمیشہ بے وفائی کر رہا ہوتا ہے۔ کہتا ہے وہ ان کو مبارک اور قرض تمنا ہے، اور ہم پیار کی بھیک جو ہے وہ میرا حق ہے اور یہ میں کرتا رہوں گا، اس سے نہیں روک سکتے۔ تو دوسرے جو ہے تشریح بھی کر دی ہے عشق مجازی پہ اور عشق حقیقی پہ، یعنی جو فیض کی زندگی اور اس کا عہد تھا جس کے تحت وہ گزر رہی تھی، اس کو بھی بیان کیا جو ان کی سوچ تھی۔